السلام علیکم دوستو، ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں تختیوں قاعدہ تعلیم قرآن کو پڑھانے کے حساب سے کہ کس طرح بچوں کو پڑھایا جائے، کیا ترتیب ہے پڑھانے کی کہ بچے جو ہے نا قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا شروع کریں۔ تو اس حساب سے ہم نے اس چینل پہ بہت ساری ویڈیو بنائی ہے، پہلی تختی سے لے کر قاعدہ تختی تقریباً مکمل تک کچھ قرآن مجید کی تلاوتیں بچوں سے کروائی کہ ہم نے کس طرح جو ہے نا تختی پڑھائی، اب بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں، کس انداز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ترتیب ہم نے بہت بچوں کو پڑھائی ہے، بہت کچھ سال ہو گئے ہیں، اور یہ بہترین ترتیب ہے، تمام بہترین ترتیب ہے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کی۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ تختی جب 10ویں تک آ جاتا ہے تو بچوں پر آپ جب محنت زیادہ کر دیتے ہیں، ٹائم بھی تھوڑا لگاتے ہیں، محنت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس 50 بچے ہیں، اگر آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں، اگر ترتیب یہ ہے قاعدہ تعلیم قرآن پڑھانے کی، تو آپ جو ہے گروپ بندی کروائیں گے بچوں کو۔ اس سے کیا ہوگا، ایک گروپ میں 10 بچے ہوں گے تو 50 بچوں کو آپ 20 منٹ دیں گے تختیوں پڑھانے کے، تو جو ہے نا بچے اس سے آہستہ آہستہ ان میں سے تیار ہوتے جائیں گے بچوں کو۔ جس بچوں کو سبق جلدی یاد ہو جائے گا، آپ اس بچوں میں سے کسی ایک بچے کو کھڑا کروا کے ان سے پہلے سوال کریں کہ جو آپ کو میں نے سبق پڑھایا وہ آپ کو یاد ہے۔ اگر وہ بچہ کہے گا مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، تو آپ ان سے سوال کریں کہ بچوں جو آپ کو میں نے پڑھایا، مثال کے طور تختی نمبر آپ نے 3 پڑھائی ہے، تو اس سے پوچھے بچوں پہلے آپ بتائیں آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے، تو وہ بچہ جواب دے گا تختی نمبر 3 پڑھی حرکات۔ تو آپ ان سے پھر آگے سوال اور کریں کہ بچوں پڑھی حرکات کتنی ہیں، بچہ جواب دے گا پڑھی حرکات 3 ہیں، تختی نمبر 3 پڑھی حرکات 3 ہیں۔ بچوں سے آپ اسی بچے سے پوچھیں کہ پڑھی حرکات کون کون سی ہے وہ 3، وہ بچہ جواب دے گا زبر زیر پیش۔ پھر آپ سے ان سے پوچھیں کہ آج پڑھی حرکات میں کیا پڑھیں گے، بچہ جواب دے گا زبر۔ بچہ جواب دے گا صحیح، تو آپ ان سے پوچھ کے کہ اس لکیر کے نیچے کیا ہے، بچہ جواب دے گا ترشی لکیر۔ اس ترشی لکیر کا نام کیا ہے؟ لیکن آپ نے پڑھایا 3 بار ہوگا، ایک بار پڑھا کر آپ ان سے سوال نہیں کریں گے۔ آپ تختی جو بھی پڑھائیں ان سے بار بار دہروائیں، خود کہیں اسے بعد ان سے کہلوائیں، پہلے خود کہیں اس کے بعد جو ہے ان سے کہلوائیں، بچوں سے کہلوائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا ان کو سبق یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو آپ یہ ترتیب امتحان والی رکھتے کہ اب ایک بچے کو کھڑا کروانا ہے، تو آپ تو پڑھاتے ہوں گے بچوں کو، تو آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ ابھی ان بچوں میں سے یہ ایک بچہ 2 بچہ ذہن کے صحیح ہے، سبق جلدی یاد کر دیتے ہیں اور جلدی سنا دیتے ہیں، تو ان میں سے ایک بچے کو کھڑا کر کے آپ یہ سوال پوچھ لیں۔ سوال پوچھتے پوچھتے آگے چلیں، جب آپ کو اعتماد ہو جائے گا کہ اس کا سبق یاد ہو گیا ہے اس بچے کا، تو آپ ان سے کہیں کہ آپ جو ہے نا ان بچوں کو اب سبق پڑھائیں جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا سبق، یہی ترتیب آپ رکھیں۔ ان بچوں سے کہیں کہ اب آپ نے اس کو پڑھانا ہے جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا سبق، اسی طرح آپ جو ہے نا آپ بھی اس کو پڑھائیں، ٹھیک ہے۔
تو ان سے کل اب آپ پڑھائیں، اس کے بعد آپ دوسرے گروپ پر جائیں اور ان سے وہی ترتیب رکھتے ہیں پڑھانے کی، پڑھاتے پڑھاتے آپ ان میں سے پھر کسی ایک بچوں کو کھڑا کرائیں۔ اگر یہ بچے جس کو آپ نے پہلے ٹائم دیا وہ 3 تختی والے ہے، اب یہ جو دوسرا گروپ ہے وہ 4 تختی والا ہے، تو اس پر آپ نے محنت کی۔ اب کہ ان سے پوچھیں کہ بچوں کس کو سبق یاد ہو گیا ہے، تو وہ جو 4 بچے جواب دیں گے۔ 1-2 بچے تو ضرور ہاتھ اٹھائیں گے کہ ہمیں یاد ہو گیا ہے سبق، ہم سے آپ پوچھ لیں، ہم آپ کو سبق سنائیں گے۔ تو آپ ان سے پوچھ کر ان سے کہیں گے، یہ سوال کریں کہ بچوں آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ بچے جواب دیں گے تختی نمبر 4 تنوین۔ بچوں تنوین کسے کہتے ہیں؟ بچے جواب دیں گے 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ جو بچوں تنوین میں سے آج ہم کیا پڑھیں گے؟ بچہ جواب دے گا کہ تنوین میں سے 2 زبر پڑھیں گے۔ تو ان سے پوچھے بچوں اس لکیر کے اوپر کیا ہے؟ بچہ جواب دے گا 2 زبر۔ بچوں 2 زبر کو کیا کہتے ہیں؟ 2 زبر کی تنوین۔ اس کے بعد آپ آگے چل کے با کے اوپر کسی اور حرف کے اوپر ہی آپ جو اسٹک رکھ دیں، ان سے پوچھیں کہ بچوں اس حرف کو کیا ہے؟ تو بچہ جواب دے گا کہ 2 زبر کی تنوین۔ بچوں 2 زبر کی تنوین کہاں ہے؟ وہ بچہ جواب دے گا اوپر۔ شاباش بچوں، 2 زبر کی تنوین ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ بچوں تنوین کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ وہی بچہ جواب دے گا تنوین کو گننے سے پڑھا جاتا ہے۔ گننا کسے کہتے ہیں؟ وہی بچہ جواب دے گا گننا ناک میں تھوڑی دیر آواز چھپا کر پڑھنے کو گننا کہتے ہیں۔ بچوں گننے کی مقدار کیا ہے؟ وہی بچہ جواب دے گا گننے کی مقدار 1 الف کے برابر ہے۔ بچوں 1 الف کی مقدار کیا ہے؟ تو وہ بچہ جواب دے گا گننے کی مقدار ہے 1 الف کے برابر ہے۔ 1 الف کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ 1 الف کا اندازہ بند انگلی کو درمیانی رفتار سے کھولنا یا کھلی ہوئی انگلی کو درمیانی رفتار سے بند کرنا، یہ 1 الف کی گننے کی مقدار 1 الف کا اندازہ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے جوڑ کے متعلق سوال کریں۔ اب جب جوڑ کا وہ آپ کو جواب دے گا تو ان سے کہیں کہ بچوں پیارے آج یہ آپ کو اب سبق یہ پڑھانا شروع کرے گا، اب اس کو کہیں کہ آپ خود سبق پڑھائیں، جس طرح میں نے آپ کو پڑھایا تھا سبق، اسی ترتیب سے اسی انداز سے آپ جو ہے نا ہر ایک حرف کو اس کے صحیح طریقے سے ان بچوں ساروں کو آپ نے صحیح یاد کروانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچے کا صحیح ہے، میں ان سب کو پڑھا رہا ہوں۔ تو یہ ترتیب ہے۔ اب اگر آپ کے پاس 5 گروپ ہیں تو 10-10 بچوں کا گروپ ہوگا، تو بچے وہ جو ہے نا صحیح پڑھ لیں گے، اور اس بچے جو آپ نے کھڑا کروایا ایک گروپ پر، تو وہ بچہ بھی ان سے محنت کرے گا اور ان کو صحیح پڑھائے گا۔ تو اسی طرح سے جو آپ کے پاس 50 بچے ہوں گے تو آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر 50 بچوں کو آپ ایک بچے کو سبق پڑھائیں، سبق یاد کروائیں، پھر ان سے سنیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح محنت بھی ہوگی اور آپ کا وقت بھی ضائع ہو جائے گا اور بچوں کو سبق بھی صحیح یاد نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو یہی ہوگا ذہن میں کہ دوسرے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کو بھی سبق یاد کروانا ہے، اس کو بھی سبق یاد کروانا ہے، اس کو بھی یاد کروانا ہے، تو اس سے کیا ہوگا آپ کا ذہن منتشر ہوگا اور آپ کو جو ہے نا مزہ نہیں آئے گا پڑھانے میں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بچوں کو صحیح پڑھاؤں تو یہ قاعدہ تعلیم قرآن کی بہترین ترتیب ہے۔ اگر آپ کو کچھ بات سمجھ نہیں آئے تو آپ اس ویڈیو میں اس چینل کو سبسکرائب کر کے اور جو ہے نا بیل آئیکن کو پریس کر دیں
تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا پچھلی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ترتیب ہم مختلف ترتیب ہم بہت ساری ترتیبیں جو بھی ہے اس میں شیئر کرتے جائیں گے، آپ کو پڑھانے میں اور بچوں کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہم نے ویڈیو 3-4 بنائی ہے اسی ترتیب پہ، ترتیب نمبر 3 پر زبر کی ترتیب بتائی کہ زبر کو کس طرح پڑھانا ہے، جوڑ پہلے پڑھانا ہے، پھر رواں پڑھانا ہے، پھر جوڑ رواں پڑھانا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے بچوں سے سوال کرنے ہیں، یہ سوال یعنی امتحان لینا ہے کہ بچوں کو میں نے جو پڑھایا سبق، جو محنت کرائی، اب وہ بچوں کو یاد ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال امتحان کرنے کی کیا ترتیب ہے کہ بچوں سے پوچھیں کہ بچوں اس کا جوڑ کیا ہے، یا دوسرے حرف کا اس کا رواں کیا ہے، اس کو پڑھو، اس کا جوڑ رواں کرو۔ تو یہ ترتیب اسی طرح بنائیں، اور آگے چل کر کسی بھی حرف کے بارے میں پوچھیں، یہ بچوں کون سا حرف ہے، صاد کون سا حرف ہے، یا غین کون سا حرف ہے، وا کون سا حرف ہے، ذال کون سا حرف ہے، زا کون سا حرف ہے۔ یہ بھی پچھلے والی ترتیب جو ہے نا، آپ ان سے پوچھیں کہ بچوں یہ کون سا حرف ہے۔ اب ان کی رواں کروائیں، بچوں سے کہے بچوں آپ کو ہم آواز حروف پڑھایا تھا، 15 حروف تھے، ہم آواز حروف 15 تھے، تو ہم آواز حروف 15 تھے۔ ابھی ان سے آپ سے سوال ہوں گے کہ بچوں اس کا رواں کریں۔ بچے کو صحیح آپ نے تجوید سے پڑھایا ہوگا، آپ نے الفاظ تلفظ صحیح پڑھایا ہوگا، بچہ کرے گا رواں صحیح کرے گا۔ اس کے بعد اس حرف کی رواں کروائیں۔ یہ 2 حرف، ان دونوں حروف کی آواز ایک جیسی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ اس دونوں حروف میں آواز میں فرق کوئی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں کہ بچوں یہ ذا کی رواں کریں، ذال کی، پھر وا کی رواں کریں، پھر زا کی رواں کروائیں، پھر واد کی رواں کروائیں، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ذال، وا، زا اور واد کی رواں کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قاف اور کاف کی، صاد، سین اور ثا کی رواں کروائیں۔ یہ ثا کی رواں ث، سین کی س اور صاد کی ص، یہ رواں ہے۔ یہ ہم آواز حروف کی ترتیب ہے۔ تو بچے پڑھتے جائیں گے، آپ ان پر توجہ کریں۔ جیسے عین کی رواں ع، حمزہ کی رواں ا، یہ دونوں کی ایک جیسی رواں ہے۔ حمزہ کی کیسی ہوگی؟ ا، عین کی ع۔ تو ان سے یہ سوال ہوگا۔ پھر قاف کا جوڑ کریں، بچوں کریں قاف کا جوڑ، بچہ کرے گا قاف زبر۔ پھر ان سے کہیں گے، اسی بچے سے کہیں بچوں اس کا جوڑ بھی اور رواں بھی کریں۔ بچہ کرے گا کیف زبر کہ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ پڑھو بچوں، تو پڑھے گا بچہ وہ۔ اگر جوڑ رواں کرے یا جوڑ کرے تو اس سے کہیں گے بچوں آپ کو کہا تھا کہ جب بھی آپ کو کہا جائے کہ بچوں پڑھو، تو آپ نے صرف رواں کرنی ہے، جوڑ یا جوڑ رواں نہیں کرنی ہے۔ جوڑ اور جوڑ رواں تب کرنی ہے جب آپ کو جوڑ یا جوڑ رواں کے لیے کہا جائے۔ تو پڑھو بچوں، وہ بچہ سمجھ جائے گا بات، جب آپ نے پہلے محنت کرائی ہوگی تو۔
پڑھو بچوں غ، پڑھو بچوں ع، پڑھو بچوں را، پڑھو بچوں ز۔ بچوں را پر جب زبر ہوگی تو را کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ بھی آپ نے بچوں کو ذہن نشین کروانی ہے بات۔ بچوں را پر زبر ہو تو را کو کس طرح پڑھا جاتا ہے؟ را کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ پڑھو بچوں ط، پڑھو بچوں ت، پڑھو بچوں ث، پڑھو بچوں ث، پڑھو بچوں ص، پڑھو بچوں ذ۔ نہیں، یہ صحیح نہیں پڑھنا، بچہ جب یہ سے پڑھے ذ نہیں، ذ تو اس کی آرام ہوگی، اس کی کیا ہوگی؟ ہاں غ، سنا آپ نے بچوں؟ ہاں، اب اس کی پڑھو ز، اس کو پڑھو ذ، اس کو پڑھو غ، اس کو پڑھو ی، اس کو پڑھو ق، اس کو پڑھو ک۔ یہ بات سمجھ، جب بچوں کو بات یہ صحیح سمجھ جائیں، ذہن نشین ہو جائیں تو آگے چلیں۔ آپ نے مشق پڑھائی تھی، آپ نے مشق پڑھائی تھی، مشق سے پوچھیں۔ پڑھو بچوں، بڑے بچے پڑھیں گے امر، پڑھو بچوں بصر، پڑھو بچوں اجل، پڑھو بچوں اخذ، پڑھو بچوں جمع، پڑھو بچوں امر، پڑھو بچوں اجل۔ پھر آگے چل کے فعل، پڑھو بچوں عدل، پڑھو بچوں ذکر، پڑھو بچوں بلغ، پڑھو بچوں قدر، پڑھو بچوں رفع۔ اب مشق میں کیا سوال ہیں؟ مشق میں سوال جواب یہ ہے کہ بچوں اس کا جوڑ اور رواں کر کے ملائیں۔ بچے کریں گے یا ایک بچے سے پوچھیں گے، وہ کہے گا قاف زبر ق، دال زبر د، ملاؤ قاد، را زبر ر، ملاؤ قادر۔ اگر بچے نے اسی طرح پڑھ رہا تو سمجھ جائیں بچوں کو، ایک بچے کو سبق یاد ہو گیا ہے، تو اسی طرح سارے بچے جو بھی آپ کے اس گروپ میں ہو تو ان سے یہ سوال کریں، اسی طرح اسی ترتیب میں سے سارے بچوں سے سوال کریں، ایک بچے کو بھی نہیں چھوڑیں، ساروں سے یہ سوال کریں کہ بچوں پڑھو جوڑ رواں مفرد میں، پھر آ کے مشق میں کرائیں جوڑ اور جوڑ، پھر آ کے مشق میں وہی سوال ترتیب بنائیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو آگے آپ سبق چلائیں، آگے دوسری تختی یا دوسری حرکات کی سبق شروع کرائیں۔ لیکن بات ذہن نشین میں ایک یہ کرنی ہے کہ سارے بچے جو آپ کے اس گروپ میں ہیں ان میں سے ایک بچے کو بھی نہ چھوڑیں جو سوال کے بغیر بچہ رہ جائے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ نے یہ ترتیب ذہن نشین کرنی ہے کہ بچوں پر توجہ ہو، ہم آواز حروف پر، کہ بچے صحیح پڑھ رہے ہیں، ہم آواز حروف پر زبر زیر پیش، زبر پر کہ زبر کی حرکت میں آواز پا اور تا کی، ثا سین صاد کی، ذیل غا ز غاد کی، یہ سارے جو حرف ہیں ہم آواز حروف، مطلب 15 حرف ہیں ہم آواز حروف، تو اس کی مشق توجہ سے سنیں، اس کی رواں توجہ سے سنیں، اس کا جوڑ کروانا توجہ سے سنیں۔ آپ جوڑ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بچہ جوڑ کر رہا ہے، وہ توجہ سے سنیں۔ اس کے بعد پھر مشق میں بھی یہی قاف اور کاف کی مشق میں صحیح کر رہے ہیں بچے، نہیں کر رہے ہیں، قاف اور کاف میں مشق صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یہی ترتیب آپ نے صحیح یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے نا؟
اس کے بعد جو ہے آپ جو ہے نا آگے چلیں گے زیر کی طرف۔ شروع میں بچوں سے کہیں گے بچوں آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے، بچے کہیں گے تختی نمبر 3 پڑھی حرکات۔ یہ آپ نے پوچھنا ہے، بتانا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے آگے چلنا زیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ بچے کہیں گے تختی نمبر 3 پڑھی حرکات۔ پڑھی حرکات بچوں کتنی ہیں؟ بچے جواب دیں گے تختی نمبر 3 پڑھی حرکات زبر زیر پیش ہے۔ اس کے بعد بچوں سے آپ سوال کریں گے کہ بچوں آپ نے پڑھی حرکات میں کیا پڑھا ہے؟ بچے جواب دیں گے زبر۔ اس کے بعد بچوں آج ہم پڑھیں گے زیر۔ آپ بچوں سے کہیں گے کہ بچوں آج ہم پڑھیں گے زیر۔ زیر کی شناخت کس طرح کرانی ہے؟ جیسے زبر میں شناخت کر کے آئے ہیں۔ دیکھو بچوں اس لکیر کے نیچے ہے ترچھی لکیر، اس لکیر کے نیچے ہے ترچھی لکیر، اس لکیر کے نیچے کیا ہے؟ بچے جواب دیں گے ترچھی لکیر۔ بچوں آپ نے پڑھا ہے، آپ کو پڑھا زبر پڑھائی تھی، جس طرح زبر کی شناخت کرائی، زبر کے بارے میں کہا تھا کہ بچوں زبر کا لکیر کے اوپر ہے ترچھی لکیر، تو اسی طرح زیر کے لیے بھی یہی کہا۔ جس طرح زبر کا دوسرا نام بتایا آپ کو، زبر ترچھی کا لکیر کا نام بتایا آپ کو زبر، اسی طرح اس ترچھی لکیر کا نام ہے زیر۔ وہ زبر تھی، یہ زیر ہے۔ اس ترچھی لکیر کا نام کیا ہے؟ بچے جواب دیں گے زیر۔ بچوں اس ترچھی لکیر کا نام کیا ہے؟ بچے جواب دیں گے زیر۔ یہ آپ نے جو ہے بار بار دہرانا ہے۔ آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتاتے چلے آئے ہیں کہ جو بات نہیں آپ پڑھائیں اس کو آپ نے بار بار دہرانا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا بچوں کو ذہن نشین ہو جائے گی بات، سبق صحیح یاد ہو جائے گا۔ بچوں با کو کیا ہے؟ بچے جواب دیں گے زیر۔ بچوں زیر کہاں ہے؟ بچے جواب دیں گے اس با کے نیچے ہے۔ اس بچوں کی تصدیق کے لیے آپ بھی یہ کہہ دیں شاباش پیارے بچوں، زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں کچھ سوال بھی کر سکتے ہیں، بچوں سے پھر پوچھیں گے آپ بچوں زبر کہاں ہوتی ہے؟ بچے جواب دیں گے زبر اوپر ہوتی ہے، شاباش۔ بچوں زیر کہاں ہے؟ زیر نیچے، شاباش بچوں زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ بچوں جس طرح زبر کا دوسرا نام پڑھی حرکت تھا، اسی طرح زیر کا دوسرا نام پڑھی حرکت ہے۔ بچے سے پوچھیں آپ یہ 3 دفعہ بتائیں بچوں زیر کا دوسرا نام ہے پڑھی حرکت۔ اس کے بعد بچوں سے پوچھیں بچوں زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ بچے جواب دیں گے پڑھی حرکت۔ بچوں زیر کا دوسرا نام کیا ہے؟ پڑھی حرکت۔ بچوں آپ نے پڑھا ہے پڑھی حرکت کو پڑھتے وقت کتنی باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے؟ بچے جواب دیں گے 3۔ کون کون سی؟ پہلے کھینچ کر نہیں پڑھنا، دوسرا جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، تیسرا مجہول سے نہیں پڑھنا۔ شاباش بچوں چلو اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ چل کر آگے حرف کا جوڑ کروانا سکھائیں۔ بچوں اس حرف کا جوڑ ہے با زیر۔ بچوں اس حرف کا جوڑ ہے با زیر۔
بچوں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با زیر، با زیر ہے اس حرف کا جوڑ، با زیر ہے اس حرف کا جوڑ۔ بچوں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ با زیر۔ بچوں اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ بچے یہی جواب دیں گے با زیر۔ بچوں با زیر کیا ہے؟ بچے جواب دیں گے اس حرف کا جوڑ۔ با زیر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ۔ بچوں اس حرف کا جوڑ ہے تا زیر، اس حرف کا جوڑ ہے تا زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ تا زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ تا زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ تا زیر۔ اس حرف کا جوڑ ہے ثا زیر، اس حرف کا جوڑ ہے ثا زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ ثا زیر۔ اس حرف کا جوڑ ہے جیم زیر، اس حرف کا جوڑ ہے جیم زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ جیم زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ جیم زیر۔ اس حرف کا جوڑ ہے حا زیر، اس حرف کا جوڑ ہے حا زیر۔ اس حرف کا جوڑ ہے حا زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ حا زیر۔ حا زیر ہے اس حرف کا جوڑ، حا زیر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ۔ حا زیر کیا ہے؟ اس حرف کا جوڑ۔ اس حرف کا جوڑ ہے خا زیر، اس حرف کا جوڑ ہے خا زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ خا زیر۔ آگے اس حرف کا جوڑ ہے دال زیر۔ بچوں آپ کو پہلی تختی میں پڑھائے تھے ہم نے حرف کھینچنے والے حرف، جس کے نام کھینچتے ہیں، جیسے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو۔ یہ حرف جو ہیں یہ کھینچنے والے حرف ہیں۔ اس کے نام جب آپ جوڑ کریں اس کا نام لیں گے، جہاں بھی لیں گے ان حرفوں کو کھینچنا ہے، اور جس حرف کو ہم نے نہیں پڑھا وہ بغیر کھینچنے والے حرف ہے، جیسے با، تا، ثا، حا، خا، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، حمزہ، یا۔ یہ حرف ہیں کھینچنے والے نہیں، تو اس کا نام زیادہ جو ہے نہیں کھینچیں گے۔ جو آپ کو پہلے بتایا جیم سے لے کر جو حرف ہے آپ کو بتایا یہ کھینچنے والے حرف ہے، تو ہم اس کا جب جوڑ کریں گے تو اس کا پہلے نام کھینچیں گے، اس کے بعد جو حرکت ہے وہ حرکت دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے اس حرف کا جوڑ ہے دال زیر، اب دال کا نام کھینچا، زیر کا نام نہیں کھینچنا ہے۔ دال زیر، اس حرف کا جوڑ ہے دال زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ دال زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ دال زیر۔ آگے اس حرف کا جوڑ ہے ذال زیر، اس حرف کا جوڑ ہے ذال زیر۔ اس حرف کا جوڑ کیا ہے؟ ذال زیر۔